بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ محرم بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کو محرم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، لہٰذا اس مہینہ میں نیکیوں کا اجر بھی عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہے، اور اسی طرح اس ماہ مبارک میں گناہ کی سنگینی بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں ذکر و عبادت، تلاوت اور دعاؤں کا بھی خاص اہتمام رکھنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی ہم ایک ایسے وظیفے کا ذکر کریں گے جس کے کرنے سے رزق کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ جو ہی محرم کا چاند نظر آئے تو اس وقت کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے چاند دیکھنے کے وقت نہ ہو سکے تو یکم محرم کو کسی بھی وقت یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، رزق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر انسان کو درپیش ہے۔ رزق کی خاطر انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جو کہ ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، انہیں کوئی مناسب روزگار نہیں ملتا اور وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وظیفہ کو کر لینے کے بعد آپ کو کسی قسم کی مایوسی کی ضرورت نہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ کیا جائے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف۔ ناظرین، جیسے ہی آپ کو محرم کا چاند نظر آئے، آپ خود چاند دیکھیں یا کسی اور ذریعے سے آپ کو چاند نظر آنے کی اطلاع موصول ہو، تو آپ نے اس کے بعد نماز مغرب ادا کرنی ہے، اور نماز مغرب سے فارغ ہو کر 2 رکعت صلاۃ حاجت اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس طرح 2 رکعت جب مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اور چاروں قل شریف یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور رزق کی فراوانی اور برکت کے لیے خوب یقین کامل اور خشوع خضوع سے دعا مانگنی ہے۔ یہ آسان سا وظیفہ ہے جس پر 5 منٹ صرف ہوتے ہیں، لیکن رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس موقع کو ضائع مت کریں اور یہ وظیفہ خود بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وظیفہ کو ضرور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔